السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ لائن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ذوالفقار خان. پنجاب میں ایک کام چلا ہوا ہے. مختلف تجاوزات کے نام پہ لوگوں کی بلڈنگز کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے. کسی حد تک ہم اس کے حق میں ہیں کہ تجاوزات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے بجائے کہ ہم پنجاب کو بنائیں، پنجاب کو توڑنا پھوڑنا بھی کسی طرح جائز نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، کیا یہ بلڈنگز اپنے آپ بن گئی؟ کسی کنٹونمنٹ بورڈ نے اس کو منظوری نہیں دی؟ کیا کسی سرکاری ادارے نے اس کو جج نہیں کیا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ لوگوں کا لاکھوں اور کروڑوں کا سرمایہ خرچ کروانے کے بعد پھر اس کو ضائع کرنا کہاں تک جائز ہے؟ اس وقت میرے ساتھ علاقے کی مشہور سیاسی سماجی شخصیت نعمان خان صاحب موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہارٹ نیوز کی تمام پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز بلند کرنے کے لیے ٹائم دیا اور یہاں پہ تشریف لائے. سب سے پہلی بات کہ مریم نواز صاحبہ کا جو آرڈر ہے کہ صاف ستھرا پنجاب، تو اس سلسلہ میں یہاں پہ بھی انکروچمنٹ کے حوالے سے اے سی صاحب کے حکم پہ نشاندہی کی گئی اور نشانات لگائے گئے. اس نشانات کے مطابق یہ جو روڈ ہے، جلالہ روڈ اس کو کہا جاتا ہے، یہ 66 فٹ کیا گیا ہے. 12 کرم روڈ جس کو کہتے ہیں، 66 فٹ کیا گیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پورے تحصیل ٹیکسلا یا ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں لنک روڈ جو ہیں ان روڈوں میں 66 فٹ روڈ ہو. اور جو ٹھٹا خلیل روڈ ہے ہمارا، وہ مین شرح اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی تقریباً 27.5 فٹ پہ اس کو کنجسٹڈ کیا گیا. پھر ہم نے اے سی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ موقع کا وزٹ کریں اور اس حوالے سے ہمیں ہم نے ان کو آگاہ کیا، ان کو گائیڈ لائن کیا، کیونکہ ان کو بہت سے لوگوں نے مس گائیڈ بھی کیا ہوا تھا. تو ہم نے ان کو گائیڈ کیا، پھر وہ یہاں پہ موقع پہ تشریف لائے. ہم ان کا اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہوں نے پازیٹیو رول ادا کیا، بہت ہی اچھا. عوام کی بات سنی، ہم نے عوام کی بات ان تک پہنچائی، تو انہوں نے 30 فٹ تک اس روڈ کو محدود کیا. 66 فٹ سے 30 فٹ تک اس روڈ کو محدود کیا. اب 66 فٹ روڈ ہے یا نہیں اس کا کوئی ہمیں علم نہیں، یہ بہتر وہی محکمہ مال والے بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے 30 فٹ اس روڈ کو محدود کیا. تو یہاں پہ جو لوگوں کی پرانی رجسٹریاں ہیں موجود ہیں، اس کے مطابق وہاں پہ جو حدود دربہ ہے، وہاں پہ 27.5 فٹ روڈ کی جو گلی، اس کو گلی کہا جاتا ہے، روڈ نہیں کہا جاتا، 27.5 فٹ کی گلی وہاں پہ لکھی ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ رجسٹریوں پہ. یہ بھی ہم نے ان کے سامنے بات رکھی، انہوں نے 30 فٹ پہ کہا. ہم نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ سر اگر 1 فٹ بھی کسی کی بلڈنگ آ رہی ہے تو یہاں پہ لوگ اس وقت اپنی زمین کو نہیں رو رہے، آنے والے خرچے کو رو رہے ہیں. کہ جب 1 فٹ کسی کی آئی، 9 انچ والی دیوار ہی اگر کسی کی آ گئی تو لاکھوں کروڑوں روپے میں اس کا خرچ آ جائے گا. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ سب مزدور طبقہ ہے، کوئی بھی یہاں پہ لینڈ لارڈ بندہ نہیں بیٹھا ہوا. سارے جتنے ہیں اپنی دکانوں کا جو کرایہ 7-7 ہزار 6-6 ہزار پہ آ رہا ہے، وہ اپنا راشن ڈال رہے ہیں. آپ کو ملکی حالات کے بارے میں بھی بہتر پتہ ہے. تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اس بارے میں گزارش ہے کہ آپ اس حوالے سے ضرور نظر ثانی کریں. اور یہاں پہ میں اپنے جلالہ روڈ کی تمام جو اتنے بھی مالکان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے طور پہ میری جو ایک ریکویسٹ پہ یہ جو تھڑے وغیرہ تھے یا جو سیڑھیاں تھیں وہ ساری یہ ختم کر رہے ہیں. اور جب یہ سیڑھیاں اور تھڑے بھی ختم ہو جائیں گے تو تقریباً روڈ یہاں پہ موجودہ صورتحال وہ 29, 28, 27 فٹ 25 فٹ سے تقریباً اوپر ہی ہے. تو اس حساب سے پھر دوبارہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی نظر ثانی کریں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس بارے میں نظر ثانی کریں. یہاں پہ لوگ غریب لوگ ہیں، یہ بالکل بھی ان کا رہنا ہے، انہوں نے رہنا ہے یہاں پہ. اور یہ جو لوگ آج نشاندہیاں کروا رہے ہیں، انہی کے باپ دادا نے یہ ان کو نشاندہیاں کر کے یہاں پہ جگہ ان کو الاٹ کی اور سیل کی تھی. آج یہی لوگ اپنی نشاندہیاں کروا کے ان لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کس حوالے سے یہ غار نکال رہے ہیں اپنی، ہمیں اس بارے میں سمجھ نہیں آ رہا. ایک ہی پوری فرم جو ہے وہ ایک لگی ہوئی ہے ایک پورے غریب لوگوں کو غرق کرنے کے لیے. ہماری یہ دعا بھی ہے اور اللہ پاک سے بھی انشاءاللہ یہ دعا ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں اللہ پاک انہیں غرق کرے، اور ہماری اگر نیت صاف ہے تو اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے سینئر جرنلسٹ اس موقع پہ موجود ہیں کیسر اعوان، وہ ملک صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں ان کو بھی موقع دیتا ہوں.
اچھا میرا ملک صاحب سے یہ سوال ہے. السلام علیکم ملک صاحب, یہ آپ نے ڈاکومنٹس یقیناً چیک کیے ہوں گے, یہ اسٹریٹ ہے یا روڈ ہے؟ جی یہ بالکل اس کو نا جو یہ لوسر میرا موضع جو ہے اس کا 1980 میں بندوبست ہوا تھا. تو جو بندوبست ہوتا ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے, اور موقع پہ سن 1900 یہ جو آبادی ہے جلالہ روڈ کی زیادہ تر آبادی جو ہے اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی یہ سن 80 سے پہلے کی ہے. سن 80 سے پہلے جو خریداریاں ہیں لوگوں کی جو رجسٹری ہیں اس پہ باقاعدہ گلی مینشن ہے. جب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سن 80 سے پہلے والا لٹھا لے کے آئیں تو یہ ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ جل گیا. جب ایک ریکارڈ جل گیا تو پھر رجسٹری پہ جو ہے اس کے مطابق رجسٹری پہ 27 فٹ روڈ ہے تو پھر کائنڈلی اس کو 27 فٹ پہ ہی محدود کیا جائے یا 26 فٹ پہ, یا اس کو محدود میں تو کہتا ہوں کہ جو یہ تھڑے ہیں یا جو شیڈز باہر ہیں یا جو بھی یہ باہر بنا ہوا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے علاوہ بلڈنگز کو نہ چھیڑا جائے. دکان کے اندر جو ہے وہ مالکان کا ہے, دکان کے باہر جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے, اور بالکل گورنمنٹ کا کام ہے جی دکان کے باہر جو کچھ ہے وہ اس کو ختم کر دے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بلڈنگ کو بالکل نہ چھوڑا جائے. سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے لوگ بھی ڈیوٹی پر ہیں, بلدیہ وغیرہ بھی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تجاوزات بنتے ہیں تو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ تنہائیں تو آلریڈی سارے لے رہے ہیں. اب اگر ایک بندے نے بنا لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ملی بھگت سے یا کسی وجہ سے ہی بنایا ہے نا. جب اب یہ اکھاڑنے کی باری آئی ہے تو ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن تکلیف تو ہونی ہے, لیکن قانون امپلیمنٹیشن اس وقت کیوں نہیں ہوتی جب وہ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل یہ اس میں کیسر صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب کل کو یہ بلڈنگ بن رہی تھی غیر قانونی طور پہ بنوائی گئی, ثابت کیا ہو رہا ہے, تو غیر قانونی طور پہ کیوں بنوائی گئی؟ رشوت لی گئی, رشوت لی گئی تو ان کو بنوایا گیا, لوگوں نے بنائے اور لوگوں نے بنوائے, آج ان کو توڑا جا رہا ہے. تو کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں دوبارہ رشوت لے کے یہ بلڈنگیں نہیں بنوائی جا سکتی؟ اور ایک اور ایڈ کر لیں, کیا آپ کو کوئی سیاست نظر آ رہی ہے اس سارے معاملے میں؟ جی بالکل سیاست تو ضرور نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے جو ٹیکسز کا معاملہ ہوا تھا وہ بھی یہاں کے جلالہ روڈ کے لوگ بخوبی جانتے ہیں. پورے واک اینڈ کو چھوڑ کے جلالہ روڈ کو ہی ہٹ کیا گیا. ابھی اگر جلالہ روڈ کا شاید نمبر 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد آتا ہے اس انکروچمنٹ کے حوالے سے, لیکن انہوں نے زور لگا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی سے اس کو کیا جائے انکروچمنٹ کے حوالے سے. اور سب سے پہلا میرا ایک آپ سب سے بھی سوال بھی ہے, میں خود بھی اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ انکروچمنٹ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ انکروچمنٹ کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 5 مرلے کی رجسٹری ہے تو اس کے پاس موقع میں 6 مرلے کی جگہ ہے, تو وہ جو 1 مرلہ ہے چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے یا وہ کسی شخص کا ہے تو وہ انکروچمنٹ میں آ گیا. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کی 5 مرلے کی رجسٹری ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ ان کی جگہ کو پورا کر دیں. 5 مرلے سے اگر وہ 6 مرلے پہ ہیں, 6 مرلے اگر ہے تو وہ 1 مرلہ بالکل آپ روڈ کے لیے لے لیں. لیکن اگر وہ 5 مرلے پہ اگر پورا بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ کسی صورت میں انکروچمنٹ میں نہیں آتا. تو پھر اگر وہ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ روڈ کی جگہ پہ ہے تو پھر جن مالکان نے یہ جگہ سیل کی ہے چاہے وہ فوت ہو گئے ہیں ان کے بچوں سے بھی وصول کر کے ان غریب لوگوں کو اس کا حق دیا جائے. بلڈنگز کا جو خرچ آتا ہے وہ بھی ان کے بچوں سے لیا جائے, جو زمین ان کی جاتی ہے وہ بھی ان کے بچوں سے لے کے ان کو دی جائے. آپ 66 فٹ چھوڑ کے 166 فٹ روڈ کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جی ملک نعمان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا انکروچمنٹ کے حوالے سے. باقی عوام سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات بتائیں ہمیں کہ کیا نقصان ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کس بیس پہ کیا جا رہا ہے. جی سب سے پہلے جو ضروری بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے صرف یہ کہا ہے کہ صاف ستھرا پنجاب چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ساری لوگوں کی ملی بھگت, سارے لوگوں کا جو کھانا پینا ہے یہ صرف اس چیز کو بحال کیا جا رہا ہے. کوئی ان کی کوئی چیز بھی نہیں ہے, صرف 2-4 بندوں کا مسئلہ ہے روڈ پہ, بس اسی کو پورا کیا جا رہا ہے. مریم صاحبہ نے کسی جگہ نہیں کہا کہ ان کی لوگوں کو توڑ پھوڑ کی جائے, لوگوں کے دکانیں چلائی جائیں, لوگوں کا کاروبار تباہ کیا جائے. حکومت کہہ رہی ہے ان کو اچھا کاروبار بنا دیا جائے. یہ صرف کھانے پینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, صرف کھانے پینے کا چکر ہے. یہ گاڑیوں پہ آتے ہیں, 1 منٹ یہ گاڑی کھڑی نہیں کرتے, 10,000 روپے جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی بندہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, جو پوچھتا ہے اس کو یہ سیٹ سے ہی اتار دیا جاتا ہے. آسان سا سمپل سا جواب ہے. ٹھیک ہے, غریب عوام کے ساتھ ظلم بند کر دیا جائے. عوام آپ کو پتہ ہے جب روڈوں پہ نکلے گی پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو سارے لوگ حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ
लोगों को साफ़ सुथरा पंजाब चाहिए, तो उसके लिए बेहतर यही है जो थोड़ा बहुत अब तोड़ फोड़ है इसी पे इसको गुजारा कर लिया जाए, मज़ीद लोगों का नुकसान न किया जाए। जी भाई आप कुछ आ जाए, किसने बोलना है? आ जाए। मेरा नाम हाजी आरिफ है जी। हम तकरीबन 50-55 साल से मल्ला मलकाबाद में रह रहे हैं। सही है। तो यहाँ की ये जो हुकूमत है मरीम नवाज साहब की, जो उन्होंने ऑर्डर किया है, लेकिन उन्होंने साफ़ सुथरा पंजाब के वाले से कहा है। मैं खुद भी मुस्लिम लीगी हूँ और तकरीबन 45 साल से इस पार्टी से वाबस्ता हूँ। हमारी हमदर्दियाँ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें से कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये जो महंगाई का पहाड़ टूटा है सवाम पर, फिर उसके बाद अभी ये जो गरीब लोग हैं ये बिजलियों के बिल, सुई गैस के बिल अभी तक ये किस्तों में दे रहे हैं। उसके बाद ये जो टैक्स दिया है इन्होंने, टैक्स भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा लगाया गया, वो भी अभी लोग किस्तों में जमा करा रहे हैं। उसके बाद 10 दिन नहीं गुजरे और जायदाद का पहाड़ तोड़ दिया गया है। ये गरीब अवाम है, इन लोगों को जिस पास रजिस्ट्रियाँ हैं वो अपनी अपनी जगह पर काबज है, 1 इंच भी आगे नहीं है और ना ही कोई रखना चाहता है। जो जिस चार्ज की जो रजिस्ट्री है 5 मरले की है, उसको 5 मरले पर काबू किया जाए, वो आगे से है वो गवर्नमेंट की है, लेकिन यहाँ पर वो सिलसिला नहीं चल रहा है। अच्छा, इसी सिलसिले में मैं आपसे आपकी बातों में से एक सवाल निकल आया है कि ये टैक्स आपसे ले रहे हैं और कई गुना ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। टैक्स के बदले में हुकूमत आपको कुछ सहूलियात देने की पाबंद होती है। कंटोनमेंट आपसे टैक्स ले रहा है तो कंटोनमेंट पाबंद है कि वो आपको कुछ सहूलियात दे, जिसमें साफ़ पानी की फराहमी, सफाई सुथराई, दीगर जनाज़ागाह वगैरह, मतलब जितने भी इसमें अवामी वेलफेयर के मंसूबे आते हैं वो सहूलियात आपको मिलनी चाहिए। क्या कंटोनमेंट बोर्ड आपको वो फैसिलिटी दे रहा है टैक्स लेने के? हमारे इस इलाके में कोई ना कोई कमेटी सहूलत दे रही है, ना कोई कंटोनमेंट दे रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे दुकानें, कुछ ऐसे मालकान भी है जिनसे टैक्स ले रहे हैं, कंटोनमेंट भी ले रहे हैं और ये बल्दिया वाले भी ले रहे हैं। अब जो जिन्होंने कंटोनमेंट जमा कराया, बल्दिया वाले कहते हैं हमें दो, तुम्हारा वो ज़ाया हो गया। अभी वो लोग डबल जमा करा रहे हैं, अवाम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। अभी हमें ये नहीं पता कि इस हुकूमत में कौन सी काली पेड़े घुसी हुई है जो इस हुकूमत को, ये सवाल को सड़कों पर लाना चाहती है। हम ये नहीं चाहते, हम अमन से रहना चाहते हैं और हम ये गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि गरीब अवाम पर रहम करे। ये आरिफ साहब का ये कहना है कि टैक्स जो है वो हमसे डंडे के ज़ोर पे ले लिया जाता है, लेकिन उस टैक्स के बदले में अवाम को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो सहूलियात मिलनी चाहिए, अवामी वेलफेयर के काम होने चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे। स्ट्रीट लाइट तक यहाँ नहीं है, स्पीकर यहाँ तक नहीं आता है, कुछ भी नहीं है। ये नारियल लोग खुद सफा करते हैं। ये जो कुछ हो रहा है आपकी नज़रों के सामने, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे ढाबे वाले सब गरीब लोग रहते हैं। इसके हम तो यही कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? जिस तरह मलक साहब ने भी बताया कि जब एक बंदे के पास है ही 5 मरले, मेरे पास लीगल है, तो फिर उसको गिराना, हमें नहीं पता है कौन सा कानून है, किसने दी। जब 5 मरले से पैसे, हाँ अगर 5 मरले से तजावज़ है तो फिर बात है, यानी जिसका असल है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर कोई वाकई तजावज़ात में है या जो बंदा अपनी मलकियत पे, उसके साथ ज़्यादती की किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ज़्यादती हो रही है अवाम के साथ, और अवाम जब से ये काम शुरू हुआ इस वक्त तक परेशान है लोग। रात को नींदें लाजमी बात है, लोगों ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त है, इतना किया हुआ है, इतना बनाया, तो एंड पे जब इस तरह हो रहा तो लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये लोगों को रिलीफ दिया जाए। लोगों की पहले ही जो है ना महंगाई ने कमर तोड़ दी हुई है, लोग परेशान हैं और मामलातों में। तो ये एक नया आजकल जिन्होंने कामों पे जाना था वो इस वजह से आज यहाँ पे घरों पे परेशान है, क्योंकि ये तकरीबन 1 हफ़्ते से ये काम हम देख रहे हैं यहाँ चल रहा है। तो किसी सूरत नहीं को मुनासिब समझता कि ऐसा होना चाहिए। जनाब ये तो सरासर ज़्यादती हो रही है, ये सर ये ज़्यादती हो रही है अवाम के साथ। यानी कि जितना रोड ये है बस इतना ही हमें चाहिए, हमें से ज़्यादा चाहिए नहीं। अगर इससे ज़्यादा किसी को तकलीफ है तो वो खुद अपना वो रोड रास्ता इख्तियार करता है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि जो ये आपका नुकसान किया जा रहा है इसके इवज़ में भी आपको कुछ मिलना चाहिए? क्योंकि आपने तो बड़ी मेहनत करके एक चीज़ को बनाया है, अब वो बर्बाद हो गई है, अब आप दोबारा तो उसको बना नहीं सकते, ना आपकी इतनी गुंजाइश है। तो आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? अब तो सर यही मुतालबा करते हैं ना हम लोग, हम हमारे बाल सफ़ेद हो गए, ठीक है, हम बचपन से हम पैदा ही यहाँ हुए,
यहाँ पे ये रोड जितना है, हमारी सलवार यहाँ पे हम नहीं होती थी उस वक्त, ठीक है। तो ये जो रोड जितना भी है इतना ही था, अब हुकूमत गिरा रही है इसको, ये लोगों का नुकसान हो रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट जो है ये किसी का नुकसान करे, ठीक है। बराए मेहरबानी करके हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जहाँ पे खड़ी है बिल्डिंग है यहाँ ही पे रहें, बाकी ये जो नाले वगैरह हैं ये सफा हो जाएंगे, जो थले बने हुए हैं फालतू रोड में है वो ख़त्म कर देंगे। जी, मेरे भाई का कहना है कि लोग अपने काम काज छोड़ के इस परेशानी में मुबतला हैं, उनके घरों के निज़ाम नहीं चल रहे। हर बंदा इस परेशानी में मुबतला है कि जो मैंने मेहनत की कमाई से बनाया था आज वो मेरी नज़रों के सामने बर्बाद हो रहा है। तो क्या हुकूमत के पास ऐसा कोई हल मौजूद नहीं कि जिसके ज़रिए अवाम का नुकसान भी ना हो और इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी बात जो देखने में आ रही है कि रेडी वालों को नहीं खड़ा होने दिया जाता। जो बेचारा सारा दिन रेडी लगाता है, रेडी लगा के शाम को 400 या 500 रुपये लेके जाता है, जिससे उसके घर के हालात नहीं चलते, घर का राशन पूरा नहीं होता। उसके बावजूद उन लोगों को उठा के घर भेज दिया गया है। क्या उनके बच्चे फाके करें? हुकूमत यही चाहती है। क्या उन रेडी वालों को मुतबादल जगह फराहम करनी रोज़गार की, यह हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल नहीं? देने को तो हम एक माचिस की 5 रुपये की डिबिया पे भी 50 पैसे का टैक्स दे रहे हैं। 10 रुपये की नमक की थैली लेते हैं हम, उसमें 1.75 रुपया टैक्स हम दे रहे हैं। वो टैक्स कहाँ जाता है? इस अवाम पे क्यों नहीं लगता? आज तक पाकिस्तान में टैक्सों की भरमार है। इतना दुनिया के किसी मुल्क में इतने टैक्स नहीं लगे जितने पाकिस्तान में लगे हुए हैं और वसूल किए जाते हैं। तो ये टैक्स कहाँ जाते हैं, ये अवाम का एक बहुत बड़ा सवाल है। अवाम को फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती? मिलते हैं जी एक और प्रोग्राम में। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने देखा इंक्रोचमेंट के हवाले से। मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह हाफिज़।